اگر آپ کے گھر میں یہ 7 چیزیں موجود ہیں تو محرم ختم ہونے سے پہلے پہلے انہیں گھر سے فوراً نکال دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی آپ تنگ دست رہیں، یہ سال بھی آپ کا پریشانی ہی میں گزرے اور بعد میں پچھتائیں کہ کاش میں نے یہ غلطیاں نہ کی ہوتیں۔ اس نئے اسلامی سال کو محرم ہی سے اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ سب سے پہلی چیز جسے محرم کے مہینے میں گھر سے نکالنا ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں میں مصیبتوں کو بلا رہے ہیں؟ ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ گھر میں سکون ہے، نہ رزق میں برکت، اور نہ ہی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اور نہ ہی ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ کبھی خاوند بیوی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، کبھی ساس بہو کی نہیں بنتی، کبھی بچے لڑ پڑتے ہیں، کبھی قرض یا کرائے کی ٹینشن آن ٹپکتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ خدارا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے اپنے گھر کے کونا کونا میں چھان کر وہ 7 چیزیں باہر نہ نکالی تو یاد رکھنا، آپ کی محنتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں اور آپ آئندہ سال بھر پچھتاتے رہیں گے کہ ہم نے یہ پہلے کیوں نہ سوچا۔ اگر آپ نے ان 7 چیزوں کو گھر سے نہ نکالا تو آپ کا گھر آپ کی پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ بھی بن سکتا ہے جہاں رحمت کے فرشتے آنے سے بھی گریز کریں گے۔ میں آپ کو آج وہ 7 باتیں بتاؤں گی جو آپ کے رزق کے دروازے بند کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو گھر کی زینت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی آپ کی غربت اور بدبختی کی جڑ بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا پورا سال آپ کا گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جائے تو اس ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا، بلکہ مکمل 7 چیزوں کا علم لازمی حاصل کریں جو آپ نے اپنے گھروں سے نکالنی ہے، کیونکہ ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ کے گھر میں رہ گئی تو وہ آپ کی تمام برکتوں اور نیکیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آخر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں اور انہیں کیسے گھر سے باہر نکالنا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، پہلی چیز جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ چیز بہت سے گھروں میں موجود ہے۔ اگر آپ نے پہلی چیز جان لی اور پھر بھی اسے گھر سے نہ نکالا تو لکھ کر رکھ لیجئے کہ اگر آپ غریب ہیں تو غربت کبھی نہیں جائے گی، اور اگر آپ مالدار ہیں تب بھی آپ کو سکون نصیب نہیں ہو سکے گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پہلی خطرناک چیز کیا ہے؟ محترم عزیزو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، کیا ہمارے گھروں میں صبح سے رات تک سکون ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے گھروں کو سکون کی جگہ کم اور تفریح کا اڈا زیادہ بنا رکھا ہے۔ سارا دن موبائل پر اونچی آواز میں گانے، ہر وقت ٹی وی پر ڈراموں کا شور، اور گھر کی فضاؤں میں موسیقی کی دھنیں گونجتی رہتی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شور ہماری روح کو مردہ کر رہا ہے، ہمارے گھروں کا سکون چھین رہا ہے؟ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث یعنی لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ بہت سے مفسرین جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے لہو الحدیث کی تفسیر گانے بجانے اور ایسی چیزوں سے کی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بس انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا کسی غلط چیز کا نام بدل کر اسے جائز سمجھنے سے وہ جائز ہو جائے گی؟ مطلب کیا آپ گائے کہ گوبر کا نام بدل کر سالن رکھ لیں تو کیا اسے کھانا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ رحمت کے دروازوں کو بند کرنے کا ایک خاموش ذریعہ بن رہا ہے۔ موسیقی اور بیہودہ ڈراموں میں اکثر ایسی چیزیں دکھائی اور سنائی جاتی ہیں جو انسان کو دین سے دور لے جاتی ہیں۔ جب گھروں کا ماحول ہر وقت انہی آوازوں اور انہی مشاغل میں ڈوبے رہے گا تو ایسا مسلسل کرنے سے آہستہ آہستہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے، اور یہ غفلت انسان کی روحانی کمزوری کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر اگر آپ چاہے لاکھوں روپے بھی کما لیں تب بھی آپ کو کبھی ذہنی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سکون کا تعلق تو آپ کی روح کے ساتھ ہے، نہ کہ جسم کے ساتھ۔ اس لیے جب تک روح کو آپ ایسی بدگوئی سے پاک نہیں کریں گے تو سکون کیوں کر نصیب ہوگا؟ میرے محترم ناظرین، آپ کو ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔
جس گھر میں ہر وقت گانا موسیقی چلتی رہے وہاں رہنے والوں کے دلوں سے نیکی کی تڑپ کم ہونے لگتی ہے۔ آپ کا بچہ نماز سے غفلت برتنے لگے گا، آپ کی اولاد آپ کی بات کم سنے گی، کیونکہ ان کے کانوں میں اللہ کا کلام نہیں بلکہ دوسری آوازیں مسلسل گونج رہی ہوں گی۔ آپ خود بتائیں، جس گھر میں ہر وقت یہی ماحول ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس لیے میری التجا ہے کہ آج ہی اپنے گھر کا ماحول بدل کر دیکھیں۔ صرف ایک دن کے لیے ٹی وی بند کر دیں، گانے بند کر دیں اور ان کی جگہ کسی قاری کی تلاوت یا کوئی اچھی اسلامک گفتگو لگا کر دیکھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ گھر کی فضا میں کیسا سکون آ گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ شور جو ہم نے اپنے گھروں میں پال رکھا ہے ہماری زندگیوں کے سکون کو کھا رہا ہے۔ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنا چاہے پیسہ کما لیں، اگر گھر کا ماحول خراب ہے تو یہی پیسہ بیماریوں، ہسپتالوں کے چکروں اور پریشانیوں میں خرچ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر یہ دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ بعض اوقات آپ کے لیے مزید آزمائش بن جائے گی۔ ناظرین، یہ تو پہلی چیز تھی جو ہمارے گھروں کو بے برکت بنا رہی ہے، لیکن جو دوسری چیز اتنی خطرناک ہے جو ہمارے گھروں سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہے، وہ ہے جانداروں کی تصویریں اور مجسمے۔ آپ غور کریں، ہم نے دیواروں پر، الماریوں پر، یہاں تک کہ موبائل فون کی سکرینز پر بھی ایسی تصاویریں لگا رکھی ہیں جنہیں بعض اہل علم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے یا تصاویر ہوں۔ ناظرین کرام، اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اگر آپ کے گھر میں مہمان نہ آئیں تو گھر کیسا لگتا ہے؟ بالکل ویران، بالکل اداس۔ تو جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ آئیں، کیا وہاں کبھی حقیقی سکون آ سکتا ہے؟ کیا وہاں رزق میں برکت ہو سکتی ہے؟ ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں گھر میں جمع کر رکھی ہیں جو رحمت اور برکت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف شوق ہے، یا یہ تو ایک صرف یادگار ہے، یا یہ تو صرف ایک آرٹ ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا یادگاریں اللہ کی رحمت سے زیادہ اہم ہیں؟ کیا ہمارا شوق ہمارے رزق کی برکت سے زیادہ قیمتی ہے؟ شیطان آپ کو دلائل دے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بس آرٹ ہے۔ لیکن جس دن آپ کا رزق تنگ ہوگا، جس دن گھر میں بیماریاں آئیں گی، اس دن یہ آرٹ اور یہ تصویریں آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکیں گی۔ یقیناً نہیں۔ تصویروں سے مراد صرف دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں نہیں ہیں، بلکہ گھر میں موجود وہ مجسمے اور کھلونے بھی ہیں جو بچوں کے کمروں میں سجا کر رکھے جاتے ہیں۔ لوگ ڈیکوریشن کے نام پر پرندوں اور جانوروں کے مجسمے رکھ لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، یہ چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے گھر کی چار دیواری میں ایک ایسا حصار بنا دیتی ہے جہاں شیطانی اثرات کو جگہ مل جاتی ہے۔ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کا نور آئے تو ان چیزوں کو گھر سے نکال دیں، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی یا پیاری کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ تو تھا دوسرا کام جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ مگر اب جو تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایک ایسی بلا ہے جو گھر کے سربراہ کے ہاتھوں سے رزق کو اس طرح چھین لیتی ہے جیسے چھلنی سے پانی نکل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا بینک بیلنس ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ تیسری چیز کیا ہے جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے؟ ویڈیو کے اس حصے کو بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ اگلی چیز کا وجود آپ کی جیب پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، تیسری اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے گھر سے برکت کو ایسے نکال دیتی ہے جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے، وہ ہے آپس کے لڑائی جھگڑے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس گھر میں ماں باپ کی چیخیں سنائی دیں، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، یا جس گھر میں بھائی بھائی سے زبان درازی کرے، یا بہن بھائی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑیں، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی۔ اور اکثر یہی چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے بھائیوں اور رشتہ داروں اور میاں بیوی میں اکثر قطع رحمی کا سبب بنتے ہیں، جو کہ شیطان کا پسندیدہ شیوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنے شیطانوں میں سب سے زیادہ اس شیطان کو پسند کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ گھروں اور رشتوں کو توڑنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے، جبکہ محبت، صلح اور رشتہ جوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کتنا بھی صدقہ دے لیں، کتنی ہی تلاوت کر لیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں گالی گلوچ، نفرت اور لڑائی جھگڑا موجود ہے تو یہ چیزیں گھر کے سکون اور برکت کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو محبت، احترام اور برداشت سے بھر دیا جائے۔ ناظرین، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جس گھر میں والدین کے دل دکھتے ہوں وہاں رزق کے راستے کھل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کنجی والدین کی خدمت اور ان کی رضا میں رکھی ہے۔ اگر آپ کے ماں یا باپ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے گھر میں ان کی بے توقیری ہوتی ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کی جیب ہمیشہ خالی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ ناظرین، آپ کو ایک چھپی ہوئی حقیقت بتاؤں، جو لوگ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان کے گھر کا کھانا بھی برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی مہنگا اور عمدہ کھانا کھا لیں، ان کے جسم کو وہ طاقت اور سکون نہیں ملتی جو برکت والے رزق سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کھانوں میں برکت باقی نہیں رہتی۔ برکت صرف اس گھر میں آتی ہے جہاں محبت، اتفاق اور باہمی احترام موجود ہو۔ اگر آپ کا گھر ایک میدان جنگ بن چکا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی کامیابی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ ناظرین، آج ہی اپنے گھر کی فضا کو بدلیں۔ اگر کسی بات پر بحث ہو رہی ہو تو خاموش ہو جائیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ناظرین، کیا آپ اپنے اس محل کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی انا یعنی ایگو کے پیچھے اپنے ہی گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ہی یہ عہد کریں کہ گھر میں اونچی آواز نہیں ہوگی، زبان سے تلخی نہیں نکلے گی، اور ہر رشتہ دار کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ رشتوں کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور خیر کے دروازے خود بخود کھول دے گا۔ ناظرین، یہ تو تھا لڑائی جھگڑوں کا وہ عذاب جو آپ کے گھر کی برکتوں کو ختم کر رہا ہے، لیکن اب جو چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں گی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ آپ کے رزق کو حرام نہیں تو کم از کم بے برکت ضرور بنا دیتی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کو بے برکت بنانے والی وہ چوتھی چیز کون سی ہے؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں بیت الخلا گندا ہو، جہاں باورچی خانے میں برتن میلے پڑے ہوں، اور جہاں گھر کے کونے کونے میں گندگی اور ناپاکی جمع ہو، وہاں شیطانی وسوسوں اور منفی اثرات کو جگہ مل جاتی ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھوں کا صدقہ دے دیں، لیکن اگر آپ کا گھر گندگی اور بد انتظامی کا شکار ہے تو وہاں سکون اور برکت کا ماحول قائم ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت خاص مہمان آئے اور فرش گندا ہو، برتن میلے ہوں اور ہر طرف بدبو پھیلی ہو، تو کیا وہ وہاں رکنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر ہمیں کیوں لگتا ہے کہ رحمت، سکون اور خیر ایسے ماحول میں آسانی سے قائم رہ سکتی ہے؟ گندگی صرف مٹی اور کچرے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ بوجھ ہے جو گھر کے ماحول سے تازگی اور سکون کو چھین لیتا ہے۔ ناظرین، ایک بات غور سے سنیں، جس گھر میں صفائی ہوتی ہے وہاں رہنے والے عموماً زیادہ مطمئن اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ گندگی نہ صرف جراثیموں کو جنم دیتی ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی بوجھل بنا دیتی ہے۔ جب گھر پاک صاف ہوتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کے دل و دماغ پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ صاف ستھرے گھر میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے، جبکہ بے ترتیبی اور سٹور کے ماحول میں گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ اگر ہم پورے گھر کو سٹور نما بنا لیں گے تو یہی گھٹن آہستہ آہستہ گھر کی خوشیوں اور سکون کو متاثر کرتی ہے۔ صفائی کا مطلب صرف اوپر اوپر سے جھاڑو دینا نہیں،
بلکہ ان تمام چیزوں کو دور کرنا بھی ہے جو گندگی اور بدبو کا سبب بن رہی ہو۔ کچن میں پڑا ہوا پرانا کچرا، بیت الخلاء کی گندگی یا ایسی اشیاء جو بدبو اور آلودگی پیدا کر رہی ہوں، انہیں فوری طور پر صاف کرنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا ہم اپنے ایمان کے اس اہم حصے کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ناظرین، آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو گندگی، بدبو یا ناپاکی کا سبب بن رہی ہو، اسے فوراً دور کریں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس سے گھر کے ماحول، سکون اور ذہنی آسودگی میں نمایاں فرق آ سکتا ہے، اور آپ کا گھر پاکیزگی، راحت اور خوشی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا صفائی کا عمل، لیکن اب جو 5ویں چیز میں آپ کو بتاؤں گی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو انسان کے رزق کے دروازوں پر تالا لگا دیتا ہے، اور اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کی کمائی کی برکت کو ختم کر رہا ہے؟ محترم ناظرین کرام، 5ویں اور سب سے خطرناک چیز جو آپ کے گھر کی برکت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہ ہے آپ کی آمدنی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پاک اور حلال رزق کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہاں اللہ پاک نے لوگوں کو کہہ کر ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ مومنوں یا مسلمانوں، بلکہ لوگوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو انسان کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ سود، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکے یا کسی کا حق مار کر حاصل ہو رہا ہے، تو یقین مانیے آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی برکت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ لاکھ محنت کر لیں، کتنی ہی بڑی نوکری یا کاروبار کر لیں، لیکن اگر رزق میں حرام یا مشکوک کمائی شامل ہو جائے تو وہ مال سکون کے بجائے پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پر گندہ بال اور غبار آلود حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ ناظرین، کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات مہینہ شروع ہوتے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ پیسہ ہاتھ میں آتے ہی بیماریوں، قرضوں، کرایوں یا ناگہانی اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے برکت کے اٹھ جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت برکت عطا فرماتا ہے، جبکہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی کمائی انسان کے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ ناظرین، ایک بات غور سے سن لیجئے کہ انسان جو لقمہ کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی، کردار اور تربیت پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام میں حلال رزق پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش پاک اور جائز کمائی سے کریں تاکہ ان کی تربیت بہتر انداز میں ہو سکے۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک، فرما بردار اور با اخلاق بنے؟ یقیناً ہر والدین یہی چاہتے ہیں۔ تو پھر آج ہی اپنے رزق کے ذرائع کا جائزہ لیں۔ آپ کی کمائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال سکتا ہے کہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں اور دل کو سکون بھی حاصل ہو۔ لیکن اگر انسان ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرے تو وہ دولت بھی حقیقی اطمینان نہیں دے سکتی۔ اپنے گھر کے اخراجات اور آمدنی کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے کہ ہم سودی معاملات میں تو مبتلا نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سودی معاملہ لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید کے بعد ضرور ایک نظر غور سے جائزہ لے لیں کہ کہیں کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ یا وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے۔ یہ بظاہر چھوٹی غلطیاں انسان کی زندگی اور گھر کے سکون پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ ناظرین، آج ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور دعا کریں کہ وہ ہمیں پاک، حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے۔
یاد رکھیں حلال رزق ہی برکت، سکون اور کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ عزیز ناظرین، یہ تو تھی آپ کی کمائی کی حقیقت، لیکن چھٹی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اتنی عام ہے کہ ہم اسے گھر کا معمولی حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ان کی دعاؤں اور عبادتوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ناظرین، اگر اس چھٹی چیز کو گھر سے نہ نکالا گیا تو باقی تمام کوششیں بھی ادھوری رہ جائیں گی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چھٹی چیز کون سی ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اب چھٹی چیز کو غور سے سنیں۔ یاد رکھیں تمام نیکیوں، عبادتوں اور صفائیوں کی باوجود اگر آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے میل، حسد، بغض، کینہ، نفرت، غصہ یا بدگمانی موجود ہے تو آپ کا گھر کبھی بھی حقیقی سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ حسد وہ آگ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے دل میں جلن اور ناراضگی رکھتے ہوں تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور برکت کم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ ہم باہر والوں کے ساتھ تو مسکرا کر ملتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر والوں کے لیے دل میں ناراضگی اور نفرت کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بدگمانی کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے یا اس کی اولاد مجھ سے بہتر ہے، ایسی سوچیں انسان کے اپنے سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں جو شخص دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا وہ خود بھی حقیقی اطمینان سے محروم رہتا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا آج آپ اس بات کا عزم کر سکتے ہیں کہ اپنے دل سے تمام نفرتیں نکال دیں گے اور آج ہی اپنے گھر کے ہر فرد کو معاف کر دیں گے؟ ناظرین، میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتی ہوں، حسد کرنے والا انسان کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں پر ہوتی ہے، اپنی نعمتوں پر نہیں۔ وہ آپ دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر عطا فرماتا ہے اور دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ حسد، کینہ اور بدگمانی ایسے عیوب ہیں جو انسان کے روحانی سکون اور باہمی تعلقات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنے گھر میں محبت، خیر خواہی اور احترام کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں۔ جب گھر میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دل قریب ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل سے حسد نکال کر محبت کو جگہ دے دی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ گھر میں برکت کا احساس بڑھے گا، تعلقات مضبوط ہوں گے، دلوں کو سکون ملے گا اور وہ بے چینی ختم ہونے لگے گی جس سے آپ شاید برسوں سے پریشان تھے۔ ناظرین، ساتویں اور سب سے آخری چیز اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر گھر گھر نہیں رہتا۔ ساتویں چیز مردہ اور ویران گھر ہے، یعنی ایسا گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، جس گھر میں نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ گھر روحانی اعتبار سے ویران ہو جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن یہ احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں کشادگی اور خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، اب آپ خود سوچیں، کیا آپ ایک مردہ ماحول میں رہنا پسند کریں گے؟ ذرا اپنے گھر پر غور کریں، کیا وہاں دن میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے یا پھر صرف ٹی وی کا شور، موبائل کی آوازیں اور دنیاوی مصروفیات ہی چھائی رہتی ہیں؟ اگر گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو دلوں کی ویرانی بڑھنے لگتی ہے اور انسان سکون سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنی مرضی اونچی دیواریں بنا لیں، جتنا چاہے مہنگا فرنیچر لے آئیں، اگر گھر میں اللہ کا ذکر نہیں تو حقیقی سکون وہاں دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس ماحول کو خیر و برکت سے بھر دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ ذکر سے خالی گھروں میں اکثر بے چینی، نا امیدی اور روحانی کمزوری بڑھنے لگتی ہے۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ان کیفیتوں کا شکار رہے؟ یقیناً نہیں۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر تسبیح ہی پڑھتے رہیں،
بس اپنے گھر میں اللہ کا نام زندہ رکھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت سننا اور دعا کا اہتمام کرنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو گھر کے ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ جب آپ کا گھر اللہ کے نام سے روشن ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ دل کی الجھنیں کم ہونے لگی ہیں، گھر کے افراد میں محبت بڑھ رہی ہے، رزق میں آسانی پیدا ہو رہی ہے اور گھر میں ایک ایسی روحانی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے جس کا کوئی دنیاوی نعم البدل نہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ 7 چیزیں جنہیں اگر آپ اس محرم الحرام سے اپنے گھروں میں نکالنے کا عزم کر لیں گے تو اللہ پاک وہ برکتیں عطا فرمائے گا جو آپ نے پہلے کبھی حاصل نہ کی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیں، صرف سن لینا کافی نہیں بلکہ ان باتوں پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج ہی اپنے گھروں اور دل کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، محبت، صفائی، اچھے اخلاق اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے گھر کو سکون، برکت اور خیر کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں کو ہر قسم کی آفت، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دلوں میں محبت اور اتفاق پیدا فرمائے اور آپ کے گھروں کو سکون، رحمت اور خوشیوں سے بھر دے۔ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اس اسلامی سال کو ہماری تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔